ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ مبارک ہو سفر یہ عازمین حج بیت اللہ، مبارک ہو سفر جو حامل لطف و محبت ہے۔ وہاں جو کچھ بھی مانگو آنسوؤں کے درمیان مانگو، وہاں جو کچھ بھی مانگو آنسوؤں کے درمیان مانگو۔ یہاں دنیا کی دولت ہے، وہاں عقبیٰ کی نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، حج اسلام کے بنیادی 5 فرائض میں سے 5واں فرض ہے، اور یہ ان افراد پر فرض ہے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں اور صاحب استطاعت ہوں۔ صاحب استطاعت کا معنی ہے کہ وہاں جانے، آنے اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی صلاحیت و طاقت ہو، اور یہاں پر جو ان کے کفالت میں احباب رہتے ہیں ان کے اخراجات بھی ان کے برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت ہو، صلاحیت ہو۔ حج انتظامات کے سلسلے میں ریاستی حج کمیٹی نے کافی کچھ کیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین رؤف الدین کہچیری والے۔ آپ کا تعلق بیدر سے ہے اور آپ ماہر تعلیمات بھی ہیں، اور سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ کی خدمات ازہر من الشمس ہیں۔ ایک عرصے دراز سے آپ حج کے سلسلے میں مہو ہیں، مصروف ہیں، اور آپ کے اسفار جاری ہیں۔ میں آپ کا دوردرشن کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سالوں میں جو حج تربیتی کیمپ ہوا کرتا تھا وہ بنگلور میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سال ریاست کے مختلف مقامات میں آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور کس حد تک آپ اس میں کامیاب رہے؟ السلام علیکم، دوردرشن کے سبھی دیکھنے والے درشکوں کو میرا آداب۔ الحمدللہ 2022 کا حج ہونے جا رہا ہے۔ ابھی جون کی 9 تاریخ کو پہلی اڑان بنگلور سے مدینہ منورہ کی روانہ ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس تربیتی کیمپ کا معاملہ جو حاجیوں کو دینا ہے اس میں جو ہے اور ڈسٹرکٹ میں ہم دینے کا کام کیا ہے۔ جی۔ پہلے تو میں ہندوستان کی حکومت کو اور سعودی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 2 سال کووڈ کی مہاماری کی وجہ سے حج نہیں ہو پایا۔ اس سال انہوں نے حج کا ہمیں ہندوستان کو کوٹا دیا۔ لگ بھگ ہندوستان سے 80,000 حاجی حج کو جانے والے ہیں، جس میں کرناٹک اسٹیٹ سے 3,000 کے آس پاس حاجی الحمدللہ حج کو جانے والے ہیں۔ اور اتنا کم ٹائم میں ہمیں سعودی حکومت اور ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہماری سینٹرل حج کمیٹی ہے جو ہمیں اطلاع دی ہے، جو پہلے 2 مہینے پہلے جو کام ہوتا تھا وہ اب 4 دن 8 دن میں کام ہونا پڑ رہا تھا، کیونکہ کچھ ایسے بھی رومرز تھے کہ کچھ کنٹری والوں کو حج کو نہیں بلائے، اور کچھ رومرز ایسے تھے کہ اس سال حج نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ہم مسلسل ہندوستان کی حکومت اور کرناٹک کی گورنمنٹ مسلسل سعودی حکومت سے کانٹیکٹ میں تھی، اور انہوں نے ہمیں پازیٹیو حج کرنے کا فیصلہ دیا، جس میں بہت شارٹ ٹائم میں، جیسا کہ کووڈ کی وجہ سے ان کے جو اپلیکیشنز تھے، اپلیکیشنز لینے کے بعد میں ان کا سلیکشن ہوا۔ سلیکشن جو ہوتا تھا وہ خورا بھی 2 مہینے پہلے ہوتا تھا، تو ہم نے 15 دن پہلے خورا کیا۔ وقت بہت کم تھا، کیوں؟ اب کچھ ہم اگر ہندوستان کی گورنمنٹ جو سینٹرل حج کمیٹی کو پوچھتے تو سعودی حکومت سے انفارمیشن لیٹ آیا، اور ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ تو خورا بھی الحمدللہ ہم لوگ بینکوٹ ہال میں جو ودھان سبھا میں ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا شارٹ ٹائم کی وجہ سے۔ دوسرا، جو ہمارے خورا ہونے کے بعد جو سلیکشن ہوا، سلیکشن ہونے کے بعد بھی ہمیں جو حاجی حج کو جانے والے ہیں وہ دیر سے ہمیں لسٹ ملی، اور ملتے ہی ہمیں ترنت ٹریننگ پروگرام کرنے کا فیصلہ دیا گیا۔ تو ہم نے کووڈ کی مہاماری کی وجہ سے کرناٹک اسٹیٹ میں ہم نے ایک 8 زون بنایا تھا، ہر زون میں ہم نے 5 ڈسٹرکٹ کو جوڑ دیا تھا، جس میں بامبے میں علماء اکرام جو حاجیوں کی جو ٹریننگ لے کے آئے تھے، اور خاص طور پہ بامبے والے بھی حج کو جانے والوں کے لیے جو ٹرینرز ہیں ان کو کووڈ کی مہاماری، سوشل ڈسٹینس کا معاملہ، یہ تمام چیزوں کی ان کو ٹریننگ دی گئی تھی۔
تو ہم نے وہ علماء اکرام جو ٹرینرز کو لے کر کے 8 ہم زون بنائے تھے. 8 زون میں ہم ہر زون میں 4-5 ڈسٹرکٹ کو جوڑے تھا. اس میں علماء اکرام، ڈاکٹرز، پروفیسرز سبھی لوگ ٹریننگ دی ہے. جیسا کہ بنگلور میں ہوتا تھا، بنگلور میں پچھلے وقت رہتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ایک کیپٹل سٹی ہمارا بنگلور ہے، بہت سے لوگ آتے تھے کیونکہ پچھلے بار ہمارے جو حج کو جو 2 سال پہلے جانے والے تھے لوگ 6,500 کے آس پاس جاتے تھے، ابھی 3,000، تو لگ بھگ 40% ہمیں حاجی کا ڈفرینٹ ہو گیا. تو بولنا یہ ہے کہ ہم یہ زون بنا کر کے لوگوں کو آنے جانے کے لیے تکلیف ہوتی، اس لیے ہم نے زون بنا کر کے، جیسا کہ بیدر کا زون ہم گلبرگے میں بنایا تھا، ہبلی میں ایک زون بنایا تھا، شموگا میں ایک بنائے تھے، جیسا کہ میسور میں ایک بنائے، جیسا کہ منگلور میں ایک بنائے. ویسے 2 دن کا تربیتی کیمپ ہم نے بنگلور حج بھون میں رکھا تھا. الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پہ ہم نے حاجیوں کو ٹریننگ دی گئی. تو آپ کے سامنے کئی چیلنجز تھے، کئی اس کو آپ نے قبول کیا اور ہنگامی طور پر آپ نے اس انتظامات کو کرنے میں آپ نے قدم اٹھائے اور کامیابی حاصل کی. اور جو آپ نے مختلف مقامات پر ٹریننگ دی، ان میں جو علماء اکرام تھے، کن باتوں کا انہوں نے حاجی اکرام تک ٹریننگ دی، کن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا؟ دیکھیے یہ تو چیلنجنگ تھا. اس سال جو حج کو جا رہے حاجی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ 2 سال سے حج نہیں ہوا. اس سال جو بھی سلیکشن میں ہے، میں دوردرشن کے مادھیم سے تمام حاجیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کا حج مبارک کرے اور وہ اس حج کو صحیح ڈھنگ سے جا کے سکون سے واپس آئے اور اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ کا آیا ہے کووڈ کی وجہ سے. جیسا کہ ویکسینیشن کا پروگرام جو تھا، کووڈ کی جو شیٹ لینا تھا وہ لیے، پھر اس کے بعد میں اور ایک بار ہم نے حاجیوں کو ویکسینیشن پروگرام کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو حاجیوں کے لیے جو چیلنج ہے وہ چیلنج ہے ہیلتھ کے لیے. سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ کو خیال رکھنا ہے. آپ ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو الحمدللہ آپ کا حج آسان ہوگا. تو میں پورے تمام حاجیوں کو یہی میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کا خیال رکھیے. اور جو ہمارے ٹرینرز جو ٹریننگ دیے گئے تھے اس وقت سعودی عرب میں، چاہے مدینہ منورہ ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے اور مقاموں پہ، کیسے انہیں رہنا ہے، کیسے ان کو روم میں جانا ہے، کیسے انہیں اپنے واش روم مینٹین کرنا ہے، کیسے ان کو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کیسے ان کی ہیلتھ خراب ہوا تو ہیلتھ سینٹر کو جانا ہے، یہ تمام چیزوں پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے اور پرفیکٹ لوگ اس کے بارے میں ٹریننگ دی ہے. تو آپ نے حج کے جو 5 دن ہے اس کے تعلق سے بھی ٹریننگ دی کہ ان 5 دنوں میں کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایام ہیں عمرے کے لیے ہے، پھر دیگر ایام وہاں جو ایک عرصہ رہنا ہے حاجیوں کو، جو جتنے دن رہنا ہے، تو ان ایام کس طرح وہ دن گزاریں، اس کے تعلق سے بھی آپ نے معلومات. الحمدللہ ہم کو جی سعودی گورنمنٹ نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہے، تو لگ بھگ 40 دن کے آس پاس ان کا حج ہوگا. کہاں جانا، کیسے رکنا، کہاں کتنے دن رکنا ہے، تمام چیزوں کی ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے، اطلاع دی گئی ہے. 5 دن کہاں ان کو رہنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ ہمارے پرفیکٹ جو ٹرینرز ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ٹریننگ دی ہے. حاجی لوگ بھی بہت خوش ہیں. جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ خدام الحجاج بھی وہاں جاتے تھے، حاجیوں کی رہنمائی کرتے تھے ان کے لگیج اٹھانے میں. اس سال آپ کس طرح کا انتظام؟ الحمدللہ ہم نے اس بار خادم الحجاج کو بڑھا دیا ہے. کس وجہ سے بڑھایا کہ ہم نے 7 فلائٹ ہے، تو ہم نے لگ بھگ 18 لوگوں کو خادم الحجاج کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور ان کو ہم نے اسپیشل ٹریننگ دی ہے. خاص طور پہ جو حاجی کی جس گروپ میں ہم نے ڈالا ہے خادم الحجاج کو، ان کو بتا دیا ہے کہ پرفیکٹ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی صحت. پہلے تو میں نے بار بار آپ کے چینل کے مادھیم سے میں دوہرا رہا ہوں، ہم نے خادم الحجاج کو یہ پہلا ہم ان کو ٹریننگ دیا گیا ہے ہمارے حاجی کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. دوسرا ان کا رہنے کا، تیسرا ان کا کھانے پینے کا، چوتھا ان کی جو بھی ٹرانسپورٹنگ ہے، جانا آنا ہے، ان تمام چیزوں پہ وہ نگرانی کریں گے. الحمدللہ ہم ان کو بھی پرفیکٹ ٹریننگ دی گئی ہے، کسی حاجی کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کا ہم نے حج کمیٹی کی اور سے خادم الحجاج کو ڈیسائیڈ کیا ہے. جی ضرور. یہ حج تو بہت ہی محنت طلب ہے، وہاں پر آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ جہاں مینا میں ٹھہرتے ہیں وہاں سے عرفات تقریباً 10 کلومیٹر ہے، تو پھر وہاں سے مزدلفہ سے پھر مینا، تو محنت طلب سفر ہے. تو اس میں اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کی صحت ہے. آپ نے صحت پر بہت دھیان دیا ہے. اور عام طور سے یہ شکایت کی جاتی ہے کہ وہاں پہنچ کر خدام الحجاج خود حج کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، عمرے کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب وہ فون کرتے ہیں تو
وہ اویلیبل نہیں رہتے. पिछले हज कमेटी में कई चेयरमैन होकर काम किए अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ. मैं पिछले 2008 में हज कमेटी का एक मेंबर की हैसियत से मैंने काम किया है. मुझे भी काफ़ी हाजियों की खिदमत करने के लिए जज्बा है. इस वक्त जो हमारे हज कमेटी में है, हम काफ़ी चेंजेस किए हैं. आप जैसे हमारा इनाग्रेशन होगा, आप देखिए, चाहे ट्रेनिंग का मामला हो, चाहे खादिमुल हुज्जाज का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट पे कस्टम का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, हमने बड़ी ताकत से, बड़ी पाबंदी से स्ट्रिक्टली हमने वार्निंग दिया है. कहीं पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हाजी जाता है उसकी खिदमत करने का हज कमेटी को उसकी जिम्मेदारी है. वो लोग हमारे भरोसे पे हज को जाते हैं, तो हम कहीं उनको तकलीफ दिए तो पूरी हज कमेटी बदनाम होती है और हज कमेटी को ठीक नहीं लगेगा. मेरी कमेटी और मेरे कमेटी के मेंबर्स, तमाम मेंबर्स पिछले 2 महीने से मुसलसिल काम कर रहे हैं. चाहे ट्रेनिंग के, आपको मालूम होना चाहिए, हर डिवीजन में हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा, हर मेंबर को मैंने उस प्रोग्राम में भेजा है. हमने कैच किया है उलमा इकराम क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर्स कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह का हाजी का प्रॉब्लम होता है. हमने हाजी के प्रॉब्लम सुने हैं. हमने एक पेपर रेडी करके दिया था, आपने जो भी आपका कॉम्प्लेंट्स और लिखना है, आपका जो भी सवाल लिखना है, आप पेपर पे लिख के दीजिए. हमने वेबसाइट पे डालने का काम किया है. हाजी ने ये क्वेश्चन किया है, वहां पर मुझे ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉब्लम, हमने उसका रिप्लाई भी दिया है और वेबसाइट पे भी डाला है. किसी ने हाजी बोला हमको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, मेडिसिन का, हेल्थ केयर का, हमने उसको रिप्लाई दिया है और उसके पीछे हमने ध्यान रखने का काम किया है. वैक्सीनेशन की आपने बात की, इस मतलब RTCP और टेस्ट लाजिमी है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे हाजियों का वीज़ा लगे तक हमें टेंशन था. पासपोर्ट पे वीज़ा, पिछले 3 दिन पहले वीज़ा लगा. वैक्सीनेशन आके 4 दिन हुआ. चेन्नई वैक्सीनेशन आया, हमारी स्टेट हज कमेटी से ऑफिसर्स को भिजा के हम 2 दिन पहले वैक्सीनेशन मंगाए. तो हम ये चाह रहे थे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और ये टेस्ट का प्रोग्राम, ये दोनों हम एक साथ करें, क्योंकि 72 आवर्स बिफोर हाजी को हम लोग यहाँ बुला रहे हैं RPA टेस्ट करने के लिए. तो हम ये चाह रहे थे कि उनको वैक्सीनेशन भी दे, पोलो ड्रॉप्स भी डालें और टेस्ट भी करवाएं. लेकिन गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, खासतौर पे हेल्थ के मामले में. तो मैंने ये डिसाइड किया था, मैं मेरी कमेटी मिल करके, हमने हाजी को 3 दिन पहले बुला रहे हैं, तो हमने पोलियो भी देंगे, वैक्सीनेशन भी देंगे और टेस्ट भी करवा लेंगे RTP. तो उनको सुकून भी होगा. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज भवन काफ़ी बड़ा है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हज भवन अगर देखा जाता है तो कर्नाटका वो बेंगलोर का है. काफ़ी अच्छे कमरे हैं, 5 स्टार होटल के रूम्स हैं, खाने पीने का भी काफ़ी हम लोग ऊंचा इंतजाम करते हैं. हेल्थ का भी हमारे यहाँ सेंटर है, काफ़ी खादिम हमारे पास, वॉलंटियर्स भी बहुत काम करता है. तो हम ये चाह रहे थे कि हाजी थक के आता अपने घर से, उसको 3 दिन रख ले, 4 दिन रख ले, उसको इंजेक्शन दें, उसका हेल्थ का ख्याल रखे, ठीक ढंग से उनका खाना खिलाने का इंतजाम करें. और भी हमारे पास उलमा इकराम है, कोई चीज़ में आपको डाउट है तो जानकारी ले सकते हैं. तो तमाम चीज़ें हम एक 3 दिन 4 दिन उनको मुकम्मल करके एयरपोर्ट रवाना करेंगे. लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट वालों का ये सवाल आया कि वैक्सीनेशन हमें भिजाइए, हम वैक्सीनेशन देते हैं. तो मैंने फिर डिसीजन लेकर के, जहां डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ कमेटी और वहां का DHO हेल्थ ऑफिसर रेडी है मैं वैक्सीनेशन देने के लिए, तो हमने 3 दिन पहले से कुछ डिस्ट्रिक्ट को वैक्सीनेशन भिजाया है. कुछ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वहाँ के अंजुमन वाले करते हैं, जैसे कि बेलगाम वाले, बीदर वाले एक अंजुमन खादिमुल हुज्जाज बोल के बीदर का एक अंजुमन है, वहाँ पूरी जिम्मेदारी से वो वैक्सीनेशन लेना, उनका कार्ड बनाना, वहाँ के हेल्थ ऑफिसर का सील सिग्नेचर लेना, तमाम रिकॉर्ड जो होते हेल्थ बुक के मुताबिक वो तमाम रेडी करते हैं. तो हमने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को वैक्सीनेशन दिया है. अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन चलते आ रहा है. बेंगलुरु शहर में भी वैक्सीनेशन होने जा रहा है और कुछ जगह वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं तो हम उनको हज हाउस में हम वैक्सीनेशन देंगे. आप यहाँ से मदीना रवाना कर रहे हैं हुज्जाज को, यकीनन तैयबा के सफ़र की जब तस्वीर झलकती है, बेताब निगाहों से बरसात बरसती है, मक्के का नज़ारा हो, तैयबा की ज़ियारत हो, ऐसे ही नज़ारों को ये आंख तरसती है. तो मदीने में किस तरह के इंतजामात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मदीना उतरेंगे, वहाँ के हमारे जो भी इंडियन हज एसोसिएशन वाले हैं, जो हमारे गवर्नमेंट से जो वॉलंटियर्स वहाँ काम करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा से रिसीव करेंगे. उनको रहने के लिए अच्छे रूम का इंतज़ाम किया गया है. रूम में पहले 3 लोग रहते थे, अब 2-2 लोगों को रखा गया है. काफ़ी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन किया गया है. और वहाँ पे ख़ास तौर पे कोविड के जो भी कंडीशंस हैं उसको सऊदी हुकूमत ने बड़ी स्ट्रिक्टली, बड़ी पाबंदी से उन्होंने फॉलो कर रहा है. और हम भी
ہمارے حاجیوں سے بھی اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ سعودی حکومت جو گائیڈلائنس دی ہیلتھ کے مطابق، سوشل ڈسٹینس ہے، ماسک کا مسئلہ ہے، سینیٹر کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزوں کو انہوں نے پالن کرنا ہے اور اس پہ عمل میں لانا ہے. جی جی، سختی سے اس پر حجاج اکرام کو عمل پیرا ہونا ہے، اس لیے ان کی بھی صحت بہت ضروری ہے اور دوسروں کی صحت کا بھی ان کو خیال رکھنا ہے. تو مدینے میں قیام کے بعد مکہ کس طرح وہ تشریف لے جائیں گے، اس کے لیے کیا انتظام؟ وہاں پہ کچھ ٹرانسپورٹنگ فیسلٹی کی گئی ہے، ٹرینز کا ویوستھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بس کا ارینجمنٹس ہے. تو وہاں کے انہوں نے روٹس کچھ الگ الگ بنائے کیونکہ سوشل ڈسٹینس کا معاملہ ہے. حاجی کو کم کیے ہے لگ بھگ جو ہے پہلے 100%، لگ بھگ پہلے جیسے 50 لاکھ حاجی جاتے تھے حج کو، اب کے جو ہے 35 لاکھ جائیں گے. تو انہوں بھی سوشل ڈسٹینس اور ایک حد، ایک لمٹ، ایک رینج رکھا ہے سعودی حکومت. اس ٹائم میں آپ یہاں رہیں گے، اس ٹائم میں یہاں رہیں گے. تو جو بھی حاجی کو وہاں کی سعودی گورنمنٹ جو گائیڈ لائنس دے گی الحمدللہ اس پہ ان کو حج کرنا پڑے گا. تو عام طور سے جہاں مکے میں قیام پذیر ہوتے ہیں حجاج اکرام بڑی تعداد میں، وہ عزیزیہ ہے. اس مرتبہ کہاں کہاں انتظامات؟ ہم نے خالی عزیزیہ میں انتظام کیا ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ابھی تو ہمارے یہاں پہ سینٹرل حج کمیٹی کے لوگ وہاں پہ پرسنل ارینجمنٹس دیکھنے کے لیے گئے تھے. کافی اچھا مینٹیننس کیے ہیں. واش رومز کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، کچن کا مسئلہ ہو، لوگ کو رکھنے کے لیے روم کا جو ارینجمنٹس ہے کافی اچھے پیمانے پہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ حج کے ایام کے قریب میں بسیں رک جاتی تھیں تو تھوڑا بہت حاجیوں کو خود انتظام کرنا تھا. الحمدللہ اس وقت ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب کے حاجی بھی کم ہوئے ہیں اور سعودی حکومت بھی جو ہے اس کا ارینجمنٹ ہے بہت ہی ٹھیک ڈھنگ سے انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے. کیونکہ پہلے حاجی بہت ہوتے تھے، ٹریفک کا مسئلہ ہوتا تھا، بسز میں کراؤڈ ہوتے تھے، لوگ پہنچنے کے لیے بہت کوشش کرتے تھے. تو ایسے تو چیزیں ہوتے تھے. لیکن اب جو لوگ کم ہو گئے، جگہ بڑے ہیں، تو کافی سکون محسوس ہوگا اور کوئی چیز کا پرابلم نہیں ہوگا حاجی کو. اچھا، مدینے کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر قیام کے لیے کیا عمارتیں دور ہیں؟ نہیں، یہ نزدیک میں ہے، کافی نزدیک میں انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے. الحمدللہ جانے کے بعد ہی تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو سعودی عرب ہے، مدینہ ہے، کافی بلڈنگیں ہیں، جو بھی دیکھیں تو نزدیک ہی دکھتے ہیں. جی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو پرواز ہوتے ہیں وہ 3 مقامات سے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عمان، منگلور، گوا اور بنگلور. تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے سے؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے. پچھلے بار ہمارے حیدرآباد سے جو بیدر، گلبرگہ، یادگیر کے حاجی حیدرآباد سے جاتے تھے، منگلور کے حاجی منگلور سے جاتے تھے، بیلگام کے حاجی گوا سے جاتے تھے. جی. اور یہاں جو بنگلور کو لگ کے جو لوگ ہیں وہ بنگلور ایئرپورٹ سے جاتے تھے. ابھی انڈیا گورنمنٹ، ہندوستان گورنمنٹ نے 8 ٹرمینل کو کم کیا ہے پورے انڈیا میں. جی. جس میں ہمارا جو کرناٹک اسٹیٹ ہے، جو ہمارے حاجی ہے ایک ہی جگہ سے جائیں گے، وہ بنگلور سے. جی. اس وجہ سے میں بھی کوشش کیا تھا کہ منگلور سے آپ کیجیے، لوگوں کو سہولت ہوتی. حیدرآباد کرناٹک کے لوگ ہیں، ان کو حیدرآباد سے جانے دیجیے، سہولت ہوتی. کافی ہم نے کوشش کیا، لیکن کووڈ کی وجہ سے سول ایویلیشن ایئرپورٹ اتھارٹی ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے. تو اس وقت ابھی جو حج کو جانے والے لوگ 9 تاریخ کے دن پہلی فلائٹ ہے، ہمارے 7 فلائٹ ہے. پورے فلائٹ بنگلور سے اڑیں گے مدینے کے لیے. جی. اور پورے کرناٹک اسٹیٹ کے حاجی بنگلور سے ہی جائیں گے. اور آندھرا پردیش کے کچھ چتور کے حاجی ہیں 550، وہ بھی ہمارے بنگلور ایئرپورٹ سے جائیں گے. اس وقت کووڈ کی وجہ سے کوئی دوسرا ایئرپورٹ ہمیں نہیں اجازت دی گئی ہے، صرف بنگلور ایئرپورٹ ہے. بنگلور ایئرپورٹ سے ہی ہوائی جہاز لے جائے گا. تو حجاج کو اور ان کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس لیے کہ انتظامات جو ہوئے ہیں الحمدللہ معقول ہیں. ہم نے آری حج کمیٹی آف کرناٹکا، ہمارے منسٹر میڈم ششی کلا جولے جی، میرے ممبرز، تمام لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ پچھلے ہمارا جو حج بھون کا بلڈنگ ہے، کووڈ کے سمے میں ہم نے کووڈ سینٹر بنایا تھا. 100 کمرے کا بلڈنگ ہے، بہترین بلڈنگ ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ویسا بلڈنگ ہے، بڑے ہالس ہے. تو بدقسمتی یہ رہی کہ کووڈ کا معاملہ رہا. کووڈ کے اندر ہم نے حج ہاؤس کی بلڈنگ دیے تھے. لگ بھگ 1000 وہاں پہ کووڈ کے پیشنٹ رہتے تھے. تو آپ نے کووڈ کا جو ذکر کیا ہے، چند لوگوں میں یہ پریشانی ہوگی، کووڈ کے لیے دیا گیا تھا، ہم کو وہاں ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا بیماری آ جائے گی، اس طرح کے تعلقات. تو وہ کووڈ کا بلڈنگ ہم نے خالی کرا کے 3 مہینے پہلے پورا اس کو کلر کرایا ہے.
اس کو ہم نے فریش کرایا ہے، جی جی، تمام چیزیں ہم نے نئے سینیٹائزنگ کرائے بھی ہیں، ہے۔ تو لگ بھگ 2 مہینے سے ہمارا کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ پھر سے اس سے اچھا ہم نے بلڈنگ کو تیار کیا ہے، وہاں پہ بہترین ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ حاجی آئیں گے تو حاجی کو رہنے کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے، اچھا سینٹرل اے سی ہے، پانی کا، واش رومز کا تمام انتظام ہے۔ جی ہیلتھ سینٹر ہم نے بنایا ہے، ہیلتھ چیک اپ کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک سینٹر ڈالا ہے، جی جی، یہاں کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو ہم نے وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہے، تو حاجی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ حاجی 4 دن پہلے آتا ہے تو ہم 4 دن اس کو رکھ لیں گے، کھانے پینے کا انتظام کریں گے، نماز کا انتظام کریں گے، کچھ پوچھنا ہے تو علماء اکرام کو ہم وہاں پہ رہبری کے لیے رکھیں گے، رہنے کے لیے ان کو اچھا سے اچھا انتظام کرائیں گے۔ کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کسی چیز میں کمپرومائز نہیں چاہتی، حاجی کو پورا 100% ہم سہولتیں دیں گے۔ تو حجاج کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ کتنی تعداد میں آئیں، کیا ان کے رہنے کی کوئی گنجائش؟ دیکھیے ہمارا اناگوریشن پروگرام میں لگ بھگ 25-30 ہزار لوگ آتے ہیں، کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اب آئے والے آتے ہیں، حاجی کو تو ہم رہنے کا ارینجمنٹ، اب دیکھو 3000 حاجی کو ہم رکھنا ہے، جی جی جی، اب 3000 حاجی کا کھانا پینا رکھنے کے لیے اتنا بھی ہمیں بلڈنگ چاہیے، اور تو ہم ہر دن 3 وقت کا 3 وقت ان کو جی، صبح ناشتہ دیں گے، دوپہر میں کھانا دیں گے، ایوننگ میں ان کو سنیکس دیں گے، رات کا ڈنر دیں گے، تمام چیزیں ہم حاجی کو الحمدللہ جس طرح گھر میں کھانا پینا کھاتے ہیں اس سے اچھا ہماری حج کمیٹی ارینجمنٹ کرے گی۔ تو جو حجاج کے ساتھ آتے ہیں وہ حجاج کے ساتھ وہاں قیام کرنے کا جو ارادہ کیے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا اپنے طور پہ انتظام اپنے کر لیں۔ دیکھیے حجاج کے لیے آپ نے جو انتظام کیا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے حاجی حجاج کا انتظام کور نمبر کے ساتھ ان کا جیسے انٹر ہوں گے حج بھون میں وہ گئے تک ہم ان کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو بھی والنٹرس آتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار یا کوئی ہوٹل کوئی لارجنگ بورڈنگ لے کر کے رہ سکتے ہیں۔ تو واپسی میں حجاج حج کرنے کے بعد جو واپس آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور اس کے انتظامات کیا ہیں؟ دیکھیے الحمدللہ ان کا 40 دن ہونے کے بعد لگ بھگ جدہ سے وہ بنگلور ایئرپورٹ آئیں گے، ہم لوگ ریسیو کریں گے، بعد میں ان کو زمزم دیں گے۔ جی جی، الحمدللہ 5 لیٹر کا زمزم کین ہے۔ الحمدللہ اس سال حج ہونے جا رہا ہے، حج کا ٹکٹ ویزا ہو چکا ہے۔ دوسری بات حج ہو کے آنے کے بعد ان کو نہیں دیں گے، یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ ہمیں کارگو کے تھرو بھیجایا جا رہا ہے، ہم لوگ ہر حاجی کو 5 لیٹر زمزم ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، تو واپسی کے لیے بھی معقول انتظامات ہیں؟ الحمدللہ آنے کے بعد ان کا جو بھی لگیج ہے، ان کا جو بھی ان کا لگیج ہے یا ان کا ارینجمنٹس ہے، اس کے تمام انتظام کی بھی ہم نے تیاری کی ہے۔ تو رات میں دیر سے پہنچی فلائٹ اور ان حجاج کے لیے کوئی انتظام نہیں ہو سکا واپس جانے کے لیے، تو ان کے قیام کے لیے الحمدللہ کچھ لوگ حاجی 1 دن 2 دن رک کے بھی جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ان کے رشتہ دار دیر سے آتے ہیں یا ان کی ہیلتھ پرابلم ہوتا یا انہوں رک کے جانا چاہتے ہیں۔ اب جیسا کہ کوئی دیہات سے حاجی بنگلور آیا ہے تو بنگلور سے پھر حج کر کے آئے گا واپس، تو خواہش بھی کرتا ہے کہ وہ بنگلور میں 1-2 دن رکے، تو الحمدللہ ان کو رہنے کا انتظام بھی آنے کے بعد بھی ہم نے حاجی کو انتظام کرنے کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ حج انتظامات کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک معلومات پہنچائی ہیں۔ میں بصمیم قلب آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔